فیصل واڈا کہتے ہیں جی اگر آپ نے بیانات کی حد تک بات رکھی تو ٹھیک ہے، نہیں تو احتساب پہ گئے تو جیسے پہلے جہاز میں باندھ کر بھیجا تھا اس دفعہ باندھ کر رکھیں گے۔ سو آپ لوگ کچھ ایکٹ بھی اس پہ کرنے جا رہے ہیں یا صرف یہ بیانات ہی ہیں آپ کے؟ پہلے میں ذرا ایک چیز آنسر کروں۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ کو لگا کہ میں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کی ہے۔ میں نے بالکل پیپلز پارٹی کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ پیپلز پارٹی تو ہمارے ساتھ اس مشکل ٹائم کو پاکستان کو بچانے میں حصہ دار ہے، اور شاید جس طرح بلاول صاحب نے اس چیز کو چیئر کیا اور انہوں نے اپنی سیاسی آئیکیومن، اپنی سیاسی سوچ، اپنی سیاسی چیزوں کو پیچھے رکھ کے ملک کو بالا تر رکھ کے انہوں نے اپنا کام کیا اور پاکستان کو بچایا۔ تو یہ میرا جو شہادتوں کا مطلب تھا وہ ان لوگوں کا جو یہ جھوٹی روز آ کے دو دن بند رہے ہیں اور آ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا اس ملک کے لیے قربانیاں دے دی اور ہم نے کیا کیا کر لیا، میرا ان کے اوپر وہ قربانی ہوتی ہے اور دوسرا جہاں آپ نے حق کی راہ میں مر جانا، جی اسے شہادت کہتے ہیں۔ دیر از اے بگ ڈفرنس۔ نہیں میں ان شہادتوں کی نہیں، میں ان کی بات کر رہا تھا۔ اور جہاں تک ان کی بات ہے، دیکھیں ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا۔ بیرسٹر صاحب کو میں بتاؤں، اگر دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی تو خون کی نہریں بھی نہیں بہہ رہی تھی۔ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ آن سورٹ سلاٹر کیا وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کب ایسا ہوا کہ آپ کی انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک ویران بس بن گئی ہو؟ ایسا کب ہوا اس ملک میں کہ آپ 2 روپے کا پیٹرول لے رہے ہیں اور آپ اس کو آگے 1 روپے کا بیچ رہے ہیں؟ ایسے مائنز بٹھائے گئے۔ ایسا کب ہوا کہ آپ نے 6 بلین کی خاطر پورا ملک بیچ دیا اور آپ نے جب بیچا تو اس کے بعد آپ نے اس کو ان اگریمنٹس IMF کے اگریمنٹ سے بیک لاک کیا اور پاکستان کو انٹرنیشنل آئسولیشن میں چلے گئے اور IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو جھوٹا اپنے آپ کو کیا۔ پاکستان کے ملک کے بارے میں جو آپ نے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا، جو آپ نے اپنی معیشت کا حال کیا، جو آپ نے پاکستان کی کہانی دنیا میں جا کے جب دنیا بلومبرگ اکانومسٹ کہہ رہی تھی کہ پاکستان از دا فرسٹ ایمرجنگ اکانومی آف دا ریجن، جو پاکستان کے بارے میں جو کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 55,000 پوائنٹ کراس کر چکی ہے، جو کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں فارن ریمیٹنس 20 بلین چلا جائے گا، آپ اس کے اب آپ لوگوں نے آنا ہے، اب آپ کا نیا پلان کیا ہے؟ پہلے بتائیں یہ جو نعرہ وہاں سے شروع ہوگی۔ صدف دیکھیں یہ کہانی احتساب کا جو نعرہ ہے یہ کہانی وہاں سے شروع ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں دیکھیں بات سنیں، میں پہلے ایک بات کروں، یہ کہانی وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے چھوڑا گیا تھا۔ یہ 2017 سے چھوڑی گئی تھی اور 2017 سے ہی شروع ہوگی۔ اور جو تمام ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کو آگے چلانا ہے، پاکستان کو واپس انہی بلندیوں پہ لے کے جانا ہے، اس مشکل بحران سے نکالنا ہے، تو آپ کو احتساب کرنا پڑے گا کہ اس ٹانگا پارٹی کو کون لے کے آئے، کہ اس ٹانگا پارٹی کو آپ نے اس ملک میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ٹرائلز کو آپ نے یہاں لے آئے کہ پورے ملک کو آپ ڈیفالٹ کر دیا۔ وہ کون عناصر تھے، وہ کون لوگ تھے، وہ کون فورن لوگ تھے جو پاکستان کے ہاتھوں میں اپنے ملک کو کھلاتے رہے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، اپنے ملک کو بیچ دیا۔ سی پیک جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تھی، جو کہتے تھے یہی نیو یارک ٹائمز کو میں پھر اٹھاؤں تھا کہ پاکستان کو کم سے کم 1 لاکھ ٹریکٹر وہ چاہیے، ٹرکس چاہیے، کیونکہ سی پیک کے انفراسٹرکچر کے لیے آپ کو بہت سٹرونگ باڈی چاہیے۔ وہ سی پیک کے انفراسٹرکچر ہی ختم ہو گئے۔ پھر وہ ہم نے بجلی بنائی اس ملک میں، ہم نے آپ کو بجلی کے کارخانے دیے۔ انہوں نے کیا کرنا تھا کہ سی پیک کے وہ کوریڈورز بنانے تھے، جن کے پاس مہنگی بجلی جانی تھی اور سستی بجلی ان صارفین کے پاس جانی تھی گھروں میں جنہوں نے استعمال کرنے تھے۔ وہ کس کے کہنے پہ سی پیک کے وہ اکنامک کوریڈورز نہیں بنے اور آپ کی بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز تک نہیں بچ سکی؟ صدف آپ پاکستان کے پچھلے جتنے بھی ادوار ہیں آپ ہماری حکومت ہٹا دیں، پاکستان کی آپ پروگرس تو دیکھیں۔ آپ ہمارے بغیر آپ بتائیں تو صحیح عمران خان یا کسی اور جماعت نے ڈیلیور کدھر کیا؟ یہ 8 سال میں ایک باتیں کرتے ہیں، یہ 8 سال میں ایک BRT نہیں بنا سکے۔ اس BRT جس نے 11 ارب روپے میں بننا تھا وہ 100 ارب کراس کر گئی۔ ان کی نااہلی اور ناکامی اور انکمپیٹنس یہاں تک ہے کہ پاکستان میں ایک منصوبہ کرنے کی کوشش کی، یہ وہ نہیں کر سکے۔ عمران خان صاحب ٹیوب ویلوں کے اوپننگز پہ جاتے تھے، یہ ان کے حالات تھے صدف۔ تو آج ان پاکستان اگر یہاں ہے تو ان کی جی ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے، ان کی جھوٹے وعدوں کی وجہ سے ہے، ان کی مس کمٹمنٹس کی وجہ سے ہے۔ اچھا شرمیلا میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ڈائریکٹ انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ساری سچویشن کا PTI کو، اس پہ ذرا بیرسٹر صاحب کا موقف لے لیتی ہوں۔ بیرسٹر صاحب بتائیے گا، ظاہر ہے آپ لوگوں نے جس نہج پہ معیشت کو لے کر آئے ہیں، پھر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، سیاست میں جو افراتفری ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے،
آپ اپنے آپ کو کیسے اس ساری صورتحال سے بری ذمہ کریں گے؟ نہیں جی، ہم تو صدف بالکل اپنے آپ کو بری ذمہ کسی بھی ایسی چیز سے نہیں کر رہے جو عوام کے خیال میں ہماری سیاسی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اس بات کا فیصلہ عمران خان صاحب نہیں کریں گے، اس بات کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی۔ پاکستان کی عوام نے دیکھنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے کارکردگی نہیں دکھائی تو اگلے الیکشن میں ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن شرمیلا کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ مایوس ہو کے جا رہا ہے ملک چھوڑ کے، وہ آپ سے مایوس ہو کے جا رہا ہے۔ کوئی نہیں جا رہا، ہمارا ووٹر آج بھی انٹیکٹ ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو چند لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں، اس سے آپ یہ بالکل اندازہ نہیں لگا سکتی کہ یا آپ کو نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ پارٹی ختم ہو گئی۔ ہمارا ووٹر، ہمارا سپورٹر اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا ہے، اور عمران خان صاحب جس کو بھی ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ وہ جیتے گا۔ لیکن میں بات ذرا تھوڑا سا دانیال صاحب ہی کی جو آپ نے مجھ سے سوال کیا، دیکھیں عوام کو حق دیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں۔ چلیں دانیال صاحب کی ساری باتیں میں وقتی طور پر فار دی سیک آف آرگومنٹ تسلیم کرتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں ان سے کہ چلیں دانیال صاحب، آپ نے جو کچھ بھی کہا بالکل ٹھیک کہا، اور پاکستان کی عوام جو ہے اس بات پہ بڑی سخت ناراض ہے تحریک انصاف سے اور آپ سے بڑی خوش ہے۔ چلیں آئیں نومبر 9 کو الیکشن کرائیں، 90 دن سے جس دن پورے ہوتے ہیں اس دن الیکشن کراتے ہیں، اور الیکشن میں آپ خود کہیں، آپ جائیں الیکشن کمیشن کو کہیں کہ 9 نومبر کو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور دیکھتے ہیں عوام کس کو ووٹ دیتی ہے۔ الیکشن ٹرانسپیرنٹ کرائیں، پتہ چل جائے گا عوام آپ کے بیانیے کو بائی کر رہی ہے یا ہمارے بیانیے کو بائی کر رہی ہے۔ میرا تو بالکل سمپل سا سوال ہے، میں زیادہ ہسٹوریکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ بلکہ دانیال صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ جب بھی پروگرام میں آئے تو 2017 کا خبر نامہ جو ہوتا تھا نا پی ٹی وی کا، وہ چلا دیا کریں اپنی تقریر میں۔ وہ ساری باتیں اس میں جو یہ کہہ رہے وہ ساری اس خبر نامے میں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، اس کے باوجود عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے 3 سالہ دور حکومت میں غلط کام کیے ہیں تو ٹھیک ہے، آئیں عوام سے فیصلہ لیتے ہیں، عوام کیا سمجھتی ہے، ہم نے غلطیاں کی یا باقیوں نے کی، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ۔ لیکن یہاں پر نہ تو عوام کے پاس جایا جا رہا ہے، عوام کے پاس جانے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، ہر بہانہ تراشا جا رہا ہے کہ الیکشن نہ ہو، اور اب فوج کے سابق آرمی چیف کو جن کو ایکسٹینشن انہوں نے خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے دی، میں خود اس وقت سینٹ میں تھا، اس وقت میں سینٹ کا ممبر تھا جب یہ لوگ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے آگے ہو کر باجوہ صاحب کو ووٹ دے رہے تھے۔ اس وقت کی پالیسی اگر وہ فرض کریں قومی مجرم ہے، جس طرح آج آپ ان کو قومی مجرم کہہ رہے ہیں، تو اس وقت پھر آپ نے قومی مجرم کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ اور اگر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت عمران خان سے اپنی جان چھڑانے کے لیے دی، اس کا مطلب وہی ہوا نا جو میں نے پہلے آپ کے سیگمنٹ میں کہا کہ پھر تو آپ کا بیانیہ ذاتی بیانیہ ہے، آپ کو قومی مجرم سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ نے اپنا بدلہ چکانا تھا، آپ نے اپنی سیاست چمکانی تھی، اس لیے آپ نے قومی مجرم کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے دیا۔